شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس قصے کا 5 پارٹ ہے اور اس کے سارے پارٹ ضرور دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ایوب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے اندر میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک بڑا مثال بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کے قرآن کریم نے تعریف کی اور ان کے کمال صبر پر مہر تصدیق پکا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام اجمعین علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انبیاء کرام اجمعین علیہ السلام اور سورہ سواد میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب، آلام، صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام اکرام کا ذکر ہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو تورات کے صحیفہ سفر ایوب میں درج ہیں، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے شکایت اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر شاکر بندہ قرار دیا۔ دراصل اللہ کی کتاب تورات میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر تبدیلی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کے بجائے من گھڑت قصے کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت قصہ ایوب علیہ السلام کو حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری کے سبب آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ایک موقع پر آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے غم دکھ پہنچایا ہے۔ بعض مفسرین نے شیطان کے غم دکھ پہنچانے کی بات کو تورات کے صحیفہ سفر ایوب میں بیان کردہ ایک خود ساختہ واقعے سے منسلک کر دیا ہے۔ مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے مسلط کی وجہ سے آئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال اولاد پر ایسا مسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض حضرات نے شیطان کے غم دکھ پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، آپ کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ مفسرین نے اوپر بیان کردہ قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو مسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہو۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر کبیر انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دولت، شان شوکت، جائیداد، نوکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔